السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اگر کسی بچے سے بھی پوچھا جائے کہ آج کے دور میں کون سی قوم دنیا میں ترقی یافتہ کہلانے کی حقدار ہے، تو یقیناً اس کا یہی جواب ہوگا کہ وہ قومیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں وہی اس وقت قوموں کی امامت کر رہی ہیں۔ عالمی قیادت صرف انہی کے حصے میں آتی ہے جو علم کو اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ وطن عزیز پاکستان میں حالات جو ہیں وہ یکسر مختلف ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ بعض جگہوں پر بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں وطن عزیز اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عقیل انعام صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر عقیل انعام صاحب جامعہ پنجاب میں ڈائریکٹر اورک کے عہدے پر فائز ہیں، اور اس کے علاوہ میٹلرجی کا پروفیسر ہیں، UK سے PhD ہیں، اور ان موضوعات پر گہری بصیرت رکھتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ شہریار صاحب، تھینک یو سر ویری مچ۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو تعلیم ہے اس کو جائز معنوں میں اس کا حق نہیں دیا گیا۔ جتنی توجہ اس طرف دینی چاہیے تھی ہمیں، وہ ہماری کسی بھی حکومت نے انفارچونیٹلی نہیں دی۔ تو ہم سب سے پہلے آپ سے یہ کہیں گے کہ سب سے بڑی آپ ہمیں بتائیے کہ رکاوٹیں کیا ہیں ہمارے ہاں تعلیم کے حوالے سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے حوالے سے۔ اس میں شہریار صاحب دو فیز ہیں۔ ایک ہائر ایجوکیشن میں ریفارمز ہوئیں 2002 میں، اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن سے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا، اور عطاء الرحمان صاحب نے اس کو لیڈ کیا، نئی پالیسیز لے کے آئے اور یونیورسٹیز کو فنڈ دیے گئے۔ اس کے بعد سیکنڈ فیز آتا ہے 2009 میں، جب جان کیری اور رچرڈ لوگر بل اپروو ہوا 2009 میں، اور اس بل کے تحت پاکستان کو $1.5 بلین ایوری ایئر دیا گیا، اور یہ ایڈ رہی 2014 تک، اور یہ نان ڈیفنس ایڈ تھی، اور اس میں کافی جو پورشن ہے وہ ہائر ایجوکیشن کو حصہ ملا $1.5 بلین کا، اور جس سے HEC نے پاکستان کے اندر جتنی جامعات ہیں وہاں پہ نئے ڈپارٹمنٹس اور کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام لانچ کیا، اور اس پروگرام کے تحت یونیورسٹیز میں نیا ایکوپمنٹ آیا، نئی ریسرچ لیبز بنی، اور ایک ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ اپ گریڈ ہو گئیں، اور اس سے جو ہمارا جو PhD پروگرام ہے، جو ہائی لیول کی ریسرچ ہے، وہ ٹریگر ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر 2013 کے بعد اب تک 2026 میں کوئی میجر انویسٹمنٹ نہیں کی گئی پاکستان کی جامعات میں۔ دیکھیں جو ایکوپمنٹ ہے، جو ہارڈ ویئر ہے، اس کی جو لائف ہوتی ہے پریسین لائف 5 ایئرز ہوتی ہے، اور 5 سال کے بعد کوئی بھی ایکوپمنٹ ہے کریکٹرائزیشن کا، وہ اپنی جو پریسین ہے وہ لوز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ اس کی پھر لائف 10 سال تک چلتی ہے۔ تو ابھی وہ جو ایکوپمنٹ آیا تھا کیری لوگر بل کے انڈر جامعات میں، تو وہ اب اپنی لائف پوری کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب ہمیں فردر ضرورت ہے انویسٹ کرنے کی جامعات کی لیب میں، تاکہ دنیا میں جو کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے، ریسرچ ہے، جو گلوبل ریسرچ ہے، وہ اپنی جامعات کے اندر ہم کیری کر سکیں۔ یہ ایکوپمنٹ کب آیا تھا؟ یہ سر آیا ہے، یہ گرانٹ تھی 2009 میں سٹارٹ ہوئی، اور 2014 تک یہ کوئی 5 ایئر یہ $1.5 بلین پاکستان کو ایڈ ملی۔ تو سر اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ نہیں آ سکا اب تک ایکوپمنٹ؟ دیکھیں، اگر آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ دیکھیں تو بڑا ایک لمیٹڈ بجٹ دیا جاتا ہے، اور جبکہ جامعات کا جو نمبر ہے، تعداد ایوری ایئر وہ بڑھ رہا ہے، اور اسی طرح جو پرانی جامعات ہیں ان کے اندر نئے ڈپارٹمنٹس اسٹیبلش ہو رہے ہیں، ان کی بھی گروتھ ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ جو بجٹ ہے وہ جامعات کا اور ہائر ایجوکیشن کا انکریز نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے کیسے سسٹین کرنے اپنی ہائر ایجوکیشن کو۔ جی اچھا سر، اس کتنا آپ کے خیال میں بجٹ ہونا چاہیے؟ ماہر تعلیم ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں، ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ بجٹ کم از کم بھی 200 بلین منیمم ہونا چاہیے۔ اور اس وقت ہے کتنا سر؟
ہمیں اس ٹائم 60s کے لگ کچھ 60s کے قریب ہے، بہت کم ہے. اور یہ نواز شریف کی جو پہلی گورنمنٹ تھی اس میں کوئی 129 بلین تھا. اس کے بعد گریجولی یہ ڈکلائن ہوتا گیا، کٹ لگتے گئے، اچھا جبکہ انفلیشن بڑھتی گئی، جی جامعات کا نمبر بھی بڑھتا گیا. جی اور جامعات کو اب بڑے فائنینشیل چیلنجز ہیں، سیلریز دینا بھی مشکل ہو رہا ہے اور بعض اب جامعات تو کی. میرا خیال ہے کہ سیلریز دینا مشکل ہو رہا ہے، اور جی، جی. دوسری طرف یہ ہے کہ ایڈمیشنز نہیں ہو رہے. جی ایڈمیشن نہیں ہو پا رہے. جی. جی ایسے ہی ہے. اب جیسے اگر میں پنجاب یونیورسٹی کی بات کروں تو پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ریموٹ ایریاز تھے، جو اسٹوڈنٹس آتے تھے، جنوبی پنجاب سے آتے تھے، ولیجز سے آتے تھے، تو اب وہ نہیں آ پا رہے نا. اس کی مین ریزن ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں پیرنٹس، انفلیشن کی وجہ سے. کچھ سیلاب آئے 2-3 سال. جی فیسیں بھی کچھ زیادہ ہو گئی ہیں. فیسیں پنجاب یونیورسٹی میں تو بہت زیادہ کوئی ڈراسٹک چینج نہیں آئی. جی کوئی ابھی بھی ہماری جو فیس ہے کچھ ڈپارٹمنٹ میں 1 لاکھ سے نیچے ہے اور کچھ میں 1 لاکھ سے اوپر ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے پروگرام ٹو پروگرام. دس از فار دا 6 منتھ. 6 منتھ. ہاں جی ایک سیمسٹر سر 1 لاکھ بھی اگر دیکھا جائے 6 ماہ کی کافی زیادہ ہے اگر ایک عام بندے کے لیے. اس میں نہیں شہریار صاحب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کمپیریزن کریں نا باقی جامعات کا، جو پرائیویٹ اداروں کا، تو اور یہ بھی جو 1 لاکھ ہے یہ سر سبسیڈائز ریٹ ہے. جی جی. اور اس میں بھی ہمارے جو ایکسپینسز ہیں وہ میٹ نہیں ہو رہے. جی. اور باقی جامعات کا اگر میرے خیال میں اگر پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی آپ بات کریں تو پی یو پنجاب یونیورسٹی کی جو فیس ہیں یہ بارڈر لائن پہ سب سے لویسٹ ہے. جی جی. لیکن سر ہونا تو آئیڈیلی یہی چاہیے نا کہ فیسیں نہ ہونے کے برابر ہونی چاہیے. جی جی. اگر واقعی ہم فروغ دینا چاہتے ہیں ہائر ایجوکیشن کو، جی جی، تو اس کی بجائے ہماری ہر حکومت جو ہے وہ گرانٹ کم کر رہی ہے. جی جی. اور ظاہر ہے مجبوراً جامعات کو پھر فیسیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. جی ایسے ہی ہے. ورنہ ظاہر ہے سروائیول کا مسئلہ آ جائے گا آپ کے جی جی لیے. بالکل ایسے ہی. اچھا سر ایچ ایس سی میں ایک تو آپ نے کہا کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے خیال میں جو بظاہر سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فنڈنگ کا نہ ہونا یا کم ہونا ہے. کم ہونا. اس کے علاوہ اور کیا رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں اور جو سر رکاوٹیں ہیں ہمارے ادھر، دیکھیں پاکستان کی جو اکانومی ہے نا سر یہ ایگریکلچر بیس اکانومی ہے. تو جب تک ہم اس کو شفٹ نہیں کریں گے انڈسٹریل بیس اکانومی پہ تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہمارا سب سے بڑا جو گورنمنٹ کو چیلنج آتا ہے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. جی. ہماری سر امپورٹس بہت زیادہ ہیں، ایکسپورٹ کم ہے. جی. ایون جنرل انجینئرنگ میں آپ دیکھیں تو اسٹیشنری آئٹمز ہو گئے، شوز ہو گئے، کلاس ہو گئے، لیڈیز ہینڈ بیگز ہو گئے، یہ جو چیزیں ہم کوالٹی ادھر پاکستان کے اندر بنا سکتے ہیں تو یہ بھی چائنا سے امپورٹ ہو رہی ہیں. تو اب اس کی ریزن کیا ہے؟ جی. ہمیں کیا چیلنجز ہیں؟ نمبر 1 سر ہائی انرجی کاسٹ ہے. جی. اسے پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو چائنیز جو پروڈکٹس ہیں ان کی پرائسز کو ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے. دوسرا سر پالیسیز ہیں. پالیسیز تھوڑی سی انڈسٹریل فرینڈلی ہونی چاہیے. تیسرا سر ڈیوٹیز ہیں. دیکھیں را مٹیریل کے اوپر گورنمنٹ کو ڈیوٹیز کم کرنی چاہیے اور جو فنش پروڈکٹ ہیں جو چائنا سے آتی ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی امپوز زیادہ کرنی چاہیے تاکہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کرنی چاہیے. پھر سر ہمارے پاکستان میں جو کاٹیج انڈسٹری ہے یہ آپ کو صرف فیصل آباد یا سرگودا میں نظر آتی ہے. تو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری اس کے اوپر گورنمنٹ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انگیج ہوں، زیادہ چھوٹی انڈسٹریز لگیں اور لوگوں کو زیادہ اپرچونٹیز ملیں. ابھی آٹو موبائل کے سیکٹر میں دیکھیں کہ کتنے برانڈز ہیں. آپ کسی شو روم میں چلے جائیں آپ کو باہر کے برانڈز لگیں گے. اب یہ گاڑیاں پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہیں، بالکل بن سکتی ہیں. پالیسی اگر فرینڈلی ہوں تو یہاں کے مینوفیکچر یہاں پہ بھی اچھی گاڑیاں بنیں گی. تو یہ تھوڑا سا نا یہ ہمیں ایک میجر شفٹ کرنا پڑے گا ایگریکلچر سے ٹورڈ انڈسٹری بیس اکانومی. سر انڈسٹری بیس اکانومی بنانے کے لیے جامعات کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں سر جو یونیورسٹی دیکھیں اس میں جو مین رول تو سر گورنمنٹ کا ہے جنہوں نے پالیسیز بنانی ہے. دیکھیں جو انٹرنیشنل ماڈل ہے جتنے بڑے برانڈز ہیں گلوبلی ملٹی نیشنلز ہیں وہ فنڈنگ کرتی ہیں یونیورسٹیز کو. انہیں کوئی پروڈکٹ نئی بنانی ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجی انوینٹ کرنی ہے،
وہ فنڈنگ کرتی ہیں یونیورسٹی ان کو ٹیکنالوجی پروڈکٹ بنا کے. جی آپ بیٹریز کی بات کر لیں, آپ کوئی اور نئی ٹیکنالوجیز کی بات کر لیں, تو ٹیکنالوجی جو اوریجن ہے وہ یونیورسٹیز ہیں. جی لیکن مسئلہ یہ ہے نا, اگر ادھر انڈسٹری آئے گی تو پھر بھی وہ انڈسٹری یونیورسٹی کو فنڈ کرے گی, یونیورسٹی میں اپلائیڈ ریسرچ ہوگی, یونیورسٹی اس کا سلوشن دے گی. تو یہ سائڈ بائی سائڈ پیرلل دو چیزیں چلنی جی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس میں مین جو میں ہرڈل سر فیل کرتا ہوں کہ وہ انرجی کاسٹ ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر جو جب تک آپ انڈسٹری کو انرجی نہیں دیں گے, تو ابھی آپ دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کرائسس ہیں, جی کافی بڑے نام بند ہو گئے ہیں, کچھ نئے نام آ گئے ہیں. جی. تو اچھا سر, انڈسٹری ہماری سسٹینیبل نہیں ہے, یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اچھا سر, ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ کافی عرصے سے جامعات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایسے اساتذہ بہت کم نظر آتے ہیں جنہوں نے کوئی کسی چیز کے موجد بنے ہیں. جی جی. جبکہ ہم MIT وغیرہ دیکھتے ہیں اور باقی یونیورسٹیز دیکھتے ہیں تو ہر بڑی ایجاد کے پیچھے وہاں کوئی نہ کوئی پروفیسر ہوتا ہے کسی یونیورسٹی جی کا. جی اور بہت بڑا ٹرینڈ ہے, خاص طور پہ جرمنی میں دیکھیں جی جی. تو کہیں میں کسی آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ ہر ہفتے غالباً کوئی نہ کوئی ایجاد 3 ایجادیں ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور ڈیٹا وہ اس میں بتاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمنی کا جو پروفیسر ہے ایک ہفتے میں 3-4 کتابیں نہیں پڑھتا ہے. جی تو سر فرینکلی اسپیکنگ, کیا پاکستان میں ہمارا پروفیسر جو ہے, ہمارا استاد جو ہے, وہ اس طرح کتاب پڑھتا ہے؟ دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے. یہی لوگ یورپ امریکہ سے PhD کر کے ہیں, دے ہیو گڈ ریسرچ پروفائل. تو دیکھیں, وی آر لیونگ ان دی, تو اب تو نالج کا اتنا فلڈ ہے, تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لوگ نالج میں کسی سے دنیا سے پیچھے ہیں. جی. تو سر ایجادات کے حوالے سے جب تقابلی جائزہ ہم لیتے ہیں جی تو ہمارے ہاں یونیورسٹیوں سے ایسی ایجادات پھر کیوں نہیں نکل رہی؟ سر ہوتی ہیں ایجادات. ابھی ریسنٹلی اگر کمپیئر کیا جائے ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن جامعات اس یونیورسٹی, میں سر یہ ہے کہ دیکھیں, ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شہریار صاحب, وہاں پہ دو یہ انڈسٹری اکیڈیمیا ایک بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہے. جی بالکل. اور وہاں پہ یورپ امریکہ میں جو بھی انڈسٹری لگی ہے, اس کے ہر یونیورسٹی میں کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی بریجنگ ہے, ان کے MOU ہیں, انڈسٹری ان کو فنڈ کرتی ہے. ہمارے سر انفارچونیٹلی یہاں سے زیادہ فنڈنگ انڈسٹری سے نہیں آتی. ایک تو ہمارے لوکل سیٹ کلچر ہے, ہم ٹرانسفارم نہیں ہوئے کارپوریٹ کلچر میں. جو سیٹ کلچر ہے نا سر, وہ انوویشن کی طرح زیادہ نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا مال بک رہا ہے, ہمیں اس کو زیادہ انویسٹ کرنے یا امپروو کرنے, کوالٹی بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو بڑے برانڈ ہیں, ملٹی نیشنل برانڈز ہیں, ان کے جو R&D کے ونگز ہیں وہ ان کے بیک کنٹریز میں. انہیں کوئی انوویشن کرنی, R&D کرنی ہے تو وہ ادھر, مطلب جیسے جیپنیز برانڈ ہیں, چائنیز برانڈ ہیں یا یورپین برانڈز ہیں. تو یہ ایک ہرڈل ہے. تو جب تک پاکستان کے اندر بڑے برانڈ خود کھڑے نہیں ہوں گے اور ان کے اندر R&D ونگ نہیں ہوں گے, تو وہ پھر نہ یونیورسٹیوں کو انویسٹ کریں گے, ٹھیک ہے, نہ وہ بریجنگ ہو سکے گی. جی بالکل. تو یہ ایک چیلنجز ہیں. اچھا سر, 2007 میں آپ نے یاد کرایا کہ جب مشرف صاحب گورنمنٹ میں تھے اور ڈاکٹر عطا جو ہے HEC کو ہیڈ کر رہے تھے, تو اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کابینہ میں ایک بہت اچھا سائنٹیفک پلان پیش کیا گیا تھا ڈاکٹر عطا کی طرف سے کہ یہ اگلے 5-7 سالوں کے اندر ملک میں اس طرح سے ایک سائنٹیفک انقلاب آ سکتا ہے, اور وہ بڑا شاندار قسم کا پلان تھا ڈاکٹر عطا کی طرف سے. لیکن افسوس کہ اس پہ سننے میں آیا کہ آخری دنوں میں شاید جب یہ کابینہ میں پیش ہوا تو بات ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اگلی کابینہ کی میٹنگ میں ہم اس کو اوکے کر دیں گے. لیکن انفارچونیٹ بات ہوئی, اس کے بعد سیاسی حالات کچھ ایسے ہوئے کہ نئی حکومت آ گئی اور اس کے بعد وہ آج تک وہ پلان کا پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں چلا گیا. اس میں ایک بڑی اچھی ڈاکٹر عطا کی یہ بات تھی کہ وہ کہہ رہے تھے وزیر اعظم کے بعد جو سینئر منسٹر ہو وہ ہمیشہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا منسٹر ہونا چاہیے, تاکہ اس کو عزت دی جائے, ایک سائنسدان کو عزت دی جائے, اور تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ سائنسدان میں نے بننا ہے تو اس کے بعد سائنسدانوں کو ہمارے معاشرے میں سرکاری لیول پر بھی یہ عزت احترام دیا جاتا ہے.
جو کہ نہیں ہو سکا. جیسے وہ میرا خیال ہے سنگاپور ہانگ کانگ کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں کابینہ میں وزیر اعظم کے بعد جو سب سے زیادہ طاقتور وزیر سمجھا جاتا ہے وہ ٹیکنالوجی کا وزیر ہوتا ہے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد ایک ایسے صاحب کو وزیر ٹیکنالوجی بنا دیا, ہم نام نہیں لیتے اس کا, آپ اس دنیا میں نہیں ہے, وہ پہلے بھی ایک دفعہ کسی پروگرام میں بات ہوئی ہماری, کہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی الف بے کا بھی نہیں پتہ تھا اور ان کو وزیر بنا دیا گیا. اور اس کے بعد جب وزیر بنے تو اس کے بعد سب سے پہلا جو کٹ لگا ان کی وزارت میں لگا. ان کو ظاہر ہوش ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, وہ صرف اپنی وزارت سے انجوائے کرنے کے لیے آئے تھے, 2-4 سال رہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. جی شہریار صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے یہ پرابلم یہ کہ پالیسیز بنتی ہیں لیکن سسٹینیبل نہیں ہیں. نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ چینج کر دیتی ہے. اچھا ان چیزوں سے نا جو بزنس مین ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہے, وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ ایک پلان کرتا ہے اپنے ادارے کے لیے, لیکن اسے پتہ ہی نہیں. ایون آپ دیکھ لیں کہ اسٹیٹ بینک کے جو مارک اپ ہیں وہ بھی کوئی بالکل کسی کو مطلب کوئی فور کاسٹ نہیں کر سکتے کہ 6 ماہ بعد یا سال بعد اسٹیٹ بینک اگر آپ کسی ادارے نے لون لی ہیں را مٹیریل کے لیے تو وہ آگے کیسے چلے گا. تو یہ چیزیں ہمیں نا, اس سے جو انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس لوز ہوتا ہے. تو جو بھی پالیسیز ہوں, یہ کوئی بھی گورنمنٹ آئی تو وہ پالیسیز وہ ایز اٹ از وہ آگے چلنی چاہیے. تو پالیسیوں میں جو تسلسل ہے وہ نہ ہونا اس کا, وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اچھا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 2007 میں سر پاکستان میں اسٹین لیس اسٹیل کے پلانٹ لگے. نیو شالیمار نے لگایا, یہ مغل اسٹیل میں لگایا, امریلی اسٹیل کراچی نے لگایا. اچھا وہ پلانٹ کوئی سر 6 سال چلے, 2013 میں وہ پلانٹ بند ہو گئے. اب اس کی ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ جو را مٹیریل اس پہ ٹیکس زیادہ تھا, جو فنش اسٹیل شیٹ ہے اس پہ ٹیکس کم تھا. اب یہاں پہ جو اسٹیل بن رہا تھا اس کی پرائس زیادہ تھی اور چائنا سے جو اسٹیل شیٹ آ رہی تھی وہ سستا تھا. اب ظاہر ہے جو آگے مینوفیکچرر ہے جس نے کٹلری بنانی ہے یا یوٹینسل بنانے ہیں اسٹین لیس اسٹیل کے, اس نے تو پرائس کو دیکھنا ہے. ہی ول ناٹ بادر کہ یہ پاکستان ہے یہ چائنا کا. تو انفارچونیٹلی سر وہ سارے جو اسٹین لیس اسٹیل کے پلانٹ ہیں اس پہ بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کی تھی اداروں نے, وہ سارے بند ہو گئے. تو آج تک بند ہے؟ جی آج تک بند ہے, اور آج بھی اسٹین لیس اسٹیل سر امپورٹ ہو رہا ہے, پاکستان میں نہیں بن رہا. تو اس میں جو پالیسیز ہیں نا گورنمنٹ کا وہ بڑی کیئرفلی, اور اس میں میرا خیال ہے چیمبر کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, وہاں سے انپٹ لینی چاہیے. اسی طرح بجٹ آ رہا ہے, بجٹ کے اندر بھی دیکھیں یہ جو انڈسٹریلسٹ ہے یا جو مینوفیکچرر ہے اسی نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. جی بے شک. تو اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے تو انڈسٹری پھر دم توڑ جائے گی, اور پھر ہمارے لیے مشکلات ہوں گے, انفلیشن بھی ہوگی اور ان امپلائمنٹ کے ایشوز بھی ریز ہوں گے. اچھا سر, ہمارے جو ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں جی ان میں تحقیق کا جو کلچر ہے, جیسے ابھی R&D کی آپ نے بات کی, تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ یا اس میں کچھ ہونا چاہیے, بہتری آنی چاہیے؟ شہریار صاحب اگر آپ ہائر ایجوکیشن کی بات کریں نا یونیورسٹی لیول میں تو تحقیق انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہو رہی ہے. جی لیکن سر اس تحقیق کا کوئی نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ پروڈکٹ کی صورت میں نکل رہا ہے؟ خالی یہ کہہ دینا کہ سائٹیشن کتنی ہوئی ہے آپ کے مقالے کی یا میرے مقالے کی, تو سر وہ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا. بجائے اس کے کہ یہ ہم دیکھیں کہ میری جو تحقیق ہے اس نے نتیجہ کیا نکلا. شہریار صاحب تحقیق ہوتی ہے 2 طرح کی. ایک تو ہوتی ہے بیسک کہ آپ سائنس کو دوبارہ ری انوینٹ کرتے ہیں, سرچ کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے اپلائیڈ ریسرچ. تو اب HEC بھی جو فوکس کر رہی ہے اپلائیڈ ریسرچ کو, ان کی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, بہت اچھا پروگرام ہے جس میں آپ نے ایک تھرڈ پارٹنر انڈسٹری کو لینا ہے اور ان کے لیے کوئی پروڈکٹ بنانی ہے. تو اب جامعات کے اندر بھی چونکہ HEC کی طرف سے ڈائریکشن ہے کہ اپلائیڈ ریسرچ کو آپ فوکس کریں. دیکھیں سر ریسرچ ایک ایکسپینسو جاب ہے, اس پہ انرجی کاسٹ ہے, کیمیکلز ہیں, اکوپمنٹ مہنگا ہے, اس کی کوئی آؤٹ کم ہونی چاہیے. بینگ ڈائریکٹر اور ایک پنجاب یونیورسٹی میری خود ایک سوچ ہے, میری ساری ریسرچ اپلائیڈ ریسرچ ہے. اچھا سر, ایسا ہے کہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی سر.
جی ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپلائیڈ ریسرچ کی. جی سر. یار صاحب اب جو جامعات ہیں نا, جو وائس چانسلرز ہیں اور اوری کے آفسز ہیں, جی سر, تو وہ بھی اس چیز پہ ایمفسس کر رہے ہیں کہ اپلائیڈ ریسرچ کریں, آپ پیٹنٹس کریں, نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کریں. تو ریسنٹلی پنجاب یونیورسٹی میں ایک رائس کی ہائیبریڈ ورائٹی ووہان یونیورسٹی کے کولیبریشن سے ڈیولپ کی ہے, PU 786. تو اس ورائٹی کو سر ہم نے کمرشلائز کی ہے. ایک سیڈ کمپنی ہے پیسٹیکان, ان کو ہم نے لائسنسنگ کی ہے اور وہ امپورٹ کر کے چائنا سے بیج یہ پاکستان کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اسی طرح پولٹری کی ویکسین ہے, ہمارا ایک سینٹر آف ایکسیلنس ہے CMB, تو پولٹری کی ویکسین انہوں نے ڈیولپ کی ہے, تو وہ بھی ٹرائل میں ہے ادھر پولٹری فارمز کے اوپر. تو اسی طرح کافی پنجاب یونیورسٹی نے انوینشنز کی ہیں, اور ہمارا آرک کا جو آفس ہے ہر سال ایکسپو بھی کرتا ہے, جس میں ہم نہ صرف پنجاب یونیورسٹی میں جو ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوئی ہیں ان کو شو کیس کرتے ہیں, بلکہ دوسری یونیورسٹیز کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے تاکہ ہمارے جو ینگ ریسرچرز ہیں انکریج ہوں, اور ہم انڈسٹری کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ انڈسٹری آئے, اگر کوئی ٹیکنالوجی ان کو کمرشلی وائبل لگتی ہے تو ہم ان کی لائسنسنگ کریں. اچھا سر, میں نے دیکھا PU میں زیادہ تر جو ہوا ہے ایگری بیس ریسرچ چل رہی ہے. جی جی جی. لیکن کیا کوئی مشینری کے حوالے سے, اسلحہ سازی کے حوالے سے, میڈیسن کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہوئی کبھی؟ اس میں شہریار صاحب انجینئرنگ میں بھی کافی کام ہوا ہے, اور کافی ایسے پروجیکٹ ہیں جو ہم نے کیے ہیں, اور ادھر نیشنل لیول کے اوپر ہم نے کافی کنٹریبیوٹ کیا. اچھا, میڈیسن کے حوالے سے سر ہوا کوئی کنٹریبیوشن؟ میڈیسن کے حوالے سے ابھی سر ہم نے یونیورسٹی آف پنجاب نے ابھی نئی ریسنٹلی ہماری کمرشلائزیشن کی پالیسی آئی ہے. اچھا, اس پالیسی کے تحت ہم نے فیکلٹی ممبرز کو الاؤ کیا ہے کہ انہوں نے جو انوینشن کی ہیں وہ کمپنی بنا کے اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. جی. تو ابھی یہ ہم NOC دے رہے ہیں فیکلٹی ممبرز کو, تو ہماری انشاءاللہ اسپن آف کمپنیز بھی بنیں گی, اور جس میں جو یونیورسٹی کو بھی شیئر ملے گا, اور جسے ایک انکریجمنٹ ملے گی اپلائیڈ ریسرچ کو, اور دوسرے جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ بھی اس ڈائریکشن میں کام کریں گے. اچھا سر, پاکستان میں نصاب جو ہے وہ اب اس سے مطمئن ہے کہ سائنٹیفک حوالوں سے نصاب ٹھیک ہے, یا سائنسی جو نصاب ہے مختلف درجات میں اس کو بھی کچھ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے؟ شہریار صاحب, جہاں تک میں کریکولم دیکھتا ہوں تو ہائر ایجوکیشن یا یونیورسٹی لیول پہ تو کریکولم ٹھیک ہے. اٹ از ویری مچ ان لائن ود دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. تو اگر ہم انجینئرنگ کی بات کریں تو ہمارا واشنگٹن ریکارڈ ہوا ہے, ہمارا سارا پروگرام جو ہے بالکل ریپلک ہے امریکن انجینئرنگ پروگرام کے. تو جیسے وہاں پہ ویلیویشن ہوتی ہے امریکہ کے, اور کورسز ہیں اور ان کے کنٹینٹس ہیں, بالکل ویسے انہی لائن کے اوپر پاکستان انجینئرنگ کونسل ہاں جی یہ کرا رہی ہے. یعنی کہ UET وغیرہ یا جتنی پاکستان کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ جن کی ایکریڈیٹیشن ہے, تو بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر ہمارا پروگرام ہے. اور اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی گریجویٹ امریکہ میں کسی بھی پبلک پرائیویٹ ادارے کے اندر ڈائریکٹ جاب کر ایلیجیبل ہے, اس کو کوئی ایڈیشنل کورس یا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ہم سر بات کریں پرائمری لیول کے اوپر, تو سر میں کوئی 4.5 سال UK میں رہا ہوں, تو میرے بچے وہاں اسکول میں جاتے رہے ہیں, تو وہاں پہ اسکول لیول کو میں نے بڑے کلوزلی دیکھ آبزرو کیا. تو وہاں پہ جو ٹیچنگ ہے نا سر وہ ایکٹیویٹی بیس ہے. ہماری جو ٹیچنگ ہے نا ڈیسک کے اوپر ہے, بس بک یا کتاب ہے. وہاں پہ انہوں نے اگر بایولوجی پڑھانی ہے تو بچوں کو پارک میں لے جائیں گے, وہاں پہ برڈز انسیکٹ لائیو دکھائیں گے, ٹھیک ہے, پلانٹ دکھائیں گے. اسی طرح اگر انہوں نے ریلوے اسٹیشن کا سسٹم بتانا ہے تو بچوں کو ریل اسٹیشن پہ لے جائیں گے, وہاں پہ ان کو جہاں پہ ٹکٹنگ اسٹیشن ہے بوتھ وہاں پہ لے جائیں گے. انفارمیشن جو ارائیول اور ڈپارچر سکرین ہیں وہ ایکسپلین کریں گے, پلیٹ فارم دکھائیں گے.
اسی طرح جو پوسٹ آفس کا سسٹم ہے، ان کو پوسٹ آفس لے جائیں گے، ان کے ہاتھ سے لیٹر پوسٹ کروائیں گے. تو اسی طرح جاپان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پرائمری جو وہاں پہ ایجوکیشن ہے وہ ایکٹیویٹی بیس ہے. جی اس سے ایک تو بچے انجوائے کرتے ہیں، بچے بورنگ نہیں ہوتے، اور بچوں میں نا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، جی اور تھوڑی سی کریٹیوٹی ان میں کریٹ ہوتی ہے. جی تو ہمارے اس طرح سے نا تھوڑا سا میرا خیال ہے اسکول لیول پر اسکول لیول کے اوپر جی نا جی ایکٹیویٹی بیس یہ جو لرننگ ہے نا جی یہ ہونی جی. اور چاہیے دوسرا زیادہ. سر یہ ہوتا ہے کہ جب ایکٹیویٹی بیسڈ چیزیں نہیں ہوں گی جی. تو پھر یہ ہوتا ہے سائنٹیفک اپروچ ہمارے ہاں Oh, پیدا نہیں yes, ہوتی، بالکل. سائنٹیفک ذہن ہی نہیں بنتا. ذہن ہی نہیں، وہ ایک مائنڈ اوپن ہی نہیں جی ہوگا. بالکل. اور سر دوسری طرف تھوڑا سا بات ہٹ کے لیکن ظاہر ہے اس سے لنک بھی کرتی ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس چلے جائیں گے کہ جناب بتائیں میرا 6 دن سے بخار ٹھیک نہیں ہو رہا تو بابا جی ذرا دم کر دیں. جی 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 تو پھر بجائے اس کے کہ ہم کسی ڈاکٹر سے، حکیم سے، کسی طبیب سے دعا لیں، جی جی دوا لیں، ہم دعا کی طرف چلے جاتے جی ہیں. جی 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 تو یہ ایک اس کا مطلب ہے سائنٹیفک اپروچ ہمارے ہاں وہ ابھی تک آج تک پیدا نہیں ہو سکی. جی جی اور وہ اسکول لیول سے ہی جیسے آپ نے کہا کہ جی. نصاب بدلے گا جی جی تو پھر شاید پیدا ہو جی جی سکے. شہریار صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں، یہ ڈیفیشنسیز ہیں یہ ہماری سوسائٹی کے اندر. اگر میں انڈسٹری سائڈ پہ چلا جاؤں نا تو وہ جو سیٹ ہے نا وہ ایک ٹرمینالوجی ہے جگاڑ، ہٹ اینڈ ٹرائل. جی جی تو کوئی اس کو کوئی کوالٹی میں کوئی پرابلم آ گیا، پروسیس میں پرابلم آ گیا تو وہ اس کو سائنٹیفک بیس کے اوپر اس کا سلوشن نہیں دیکھے گا، نہ وہ انجینئر ہائر کرے گا جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں. جی تو وہ جو نان ٹیکنیکل بندے ہیں نا وہ ان کو ہی ان پہ وہ ڈپینڈ کرے گا. جی تو یہ چیزیں ہیں ہمارے نا ایک اس طرح سے چیزوں کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. جی بالکل. ابھی یہ جو ہماری انڈسٹری ہے جہاں پہ سیٹ کلچر ہے تو یہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے کارپوریٹ. اب ان کے جو بچے ہیں نا سر وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں جی یورپ امریکہ سے. جی اب ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. اب وہاں پہ بھی وہ پڑھے لکھے لوگ اور اکاؤنٹس کے لوگ اور ٹیکنیکل لوگ، ڈپلوما ہولڈر، انجینئر اب وہ انڈسٹری میں ہائر کر رہے ہیں. تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے گا ان میں. جی اچھا سر، میڈیا کو کیسے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں؟ خاص طور پہ سوشل میڈیا بہت ایک پاورفل ٹول بن چکا ہے آج کل. جی 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 کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے تاکہ ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں سائنٹیفک اپروچ جو ہے وہ پیدا ہو سکے. جی اس میں سر ضرورت یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا کہ یونیورسٹی آف دی پنجاب ہر سال ایک بڑا ایکسپو لگاتی ہے جس میں ٹیکنالوجیز جو یونیورسٹی میں ڈیولپ ہوئی ہیں وہ شو کیس کرتے ہیں. جی تو اس طرح کے جو ایونٹس ہیں نا سائنس میل ہے، اسکول لیول پہ ہوتے ہیں، تو میڈیا کو چاہیے وہاں پہ جائے، جی. اس کو ہائی لائٹ کرے، بالکل. پروگرام کرے، بالکل. اور اس سے یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے نا ان کو موٹیویشن ملے گی. جی تو میں نے سر آبزرو کیا ہے، مجھے 2 سال ہو گئے ڈائریکٹر آ رہے. ہمارے جو وائس چانسلر ہیں ماشاء اللہ ہی از اے ویری وینری محمد علی صاحب، اور ہی از اے مطلب ٹرو ریسرچر. تو وہ جہاں جاتے ہیں ریسرچ کی بات کرتے ہیں، اور انہی کی ڈائریکشن کے اوپر نئی ریسرچ پالیسی پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے سنڈیکیٹ سے اپروو ہوئی اور وہ پالیسی امپلیمنٹ ہوئی، اور اس پالیسی کی آؤٹ کم آنا شروع ہو گئی ہے. اس کے سر مین خد و خال کیا ہے؟ اس میں سر ایک تو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، یعنی یونیورسٹی کی جو ریسرچ ہے جی اس کی آنرشپ یونیورسٹی نے لی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہاں پہ لیب میں کوئی چیز تو وہ بائی ڈیفالٹ اس کی آنرشپ یونیورسٹی، کوئی تھیسز ہے، کوئی پبلیکیشن ہے، یا کوئی ٹیکنالوجی پیٹنٹ ہم کرواتے ہیں تو اس کی جو لائسنسنگ ہے وہ میرا آفس یعنی اورک آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن یہ لائسنسنگ کرے گا. تو ایک تو ہم نے اس کو سیکیور کیا انٹلیکچوئل پراپرٹی کو. دوسرا اب پراپرٹی ہے اس کو کمرشلائز کرنا ہے. ایک ٹیکنالوجی لیب میں بنی ہے، اس ٹیکنالوجی کو آپ نے انڈسٹری میں لے کے جانا ہے، تو وہ میرے آفس کا کام ہے. اس کے 2 روٹ ہیں. ایک تو ایگزسٹنگ کوئی انٹرپرینور ہیں، ہم ان کو لائسنسنگ کریں گے کہ یہ ہماری ٹیکنالوجی ہے، آپ اس کو مینوفیکچر کریں، ہم آپ کو اس کا سارا فارمولہ دیں گے، اس کو ہم 1-2 سال کے لیے لائسنسنگ دے دیں گے. وہ کمپنی وہ پروڈکٹ بنائے گی اور آگے مارکیٹ بھی کرے گی. اور ایک اور آپشن ہم نے اپنے فیکلٹی ممبر کو دے دی ہے کہ وہ اپنی کمپنی خود بنائیں، ٹھیک ہے، اور لیکن یونیورسٹی کی پرمیشن NOC کے بعد.
اور اس کے بعد وہ اپنے پروڈکٹ کو ڈائریکٹ مارکیٹ کے اندر لانچ کریں. تو اس کو نام ہے فیکلٹی اسپن آف. یہ ہم نے الاؤ کر دیا اس سال سے, اور اس کے اوپر کافی NOC بھی ہم نے دے دی ہیں. اسی طرح کنسلٹنسی ہے, ہم نے اپنے جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان کو الاؤ کیا, جو سائنسز کے ہیں, انجینئرنگ کے ہیں, آرٹس کے ہیں, کہ یو کین ورک آؤٹ آف یونیورسٹی آف دی پنجاب, اور اس کے لیے انہوں نے NOC لینا ہے. اور مثلاً ایجوکیشن میں آپ کنسلٹنسی کریں, جیسے میں نے NOC لیا ہوا ہے, میں انڈسٹری میں کنسلٹنسی کر سکتا ہوں. اب وہاں سے جو مجھے فنڈنگ ملے گی اس کا ایک شیئر یونیورسٹی کو بھی میں دے دوں. تو اس سے ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان کی فائنینشیل ہیلتھ بہتر ہوگی, یونیورسٹی کی فائنینشیل ہیلتھ بہتر ہوگی. اور یہ سر یونیورسل ماڈل ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی نے سر سینٹ سے ایک اپروول لی ہے, انہوں نے ایک ٹائم لائن دی ہے 2030 تک اپنے فیکلٹی ممبر کو. انہوں نے کہا کہ 2030 تک وہی فیکلٹی ممبر آکسفورڈ یونیورسٹی میں سٹے کریں گے, پے رول پہ ہوں گے, جن کی اپنی اسپن آفس ہوں گے, جن کے اپنے بزنس ہوں گے. تو ہم اس چیز میں نا کمرشلائزیشن میں تھوڑا لیک کر رہے تھے. تو الحمدللہ محمد علی صاحب جو وائس چانسلر ہے محترم, ان کے آنے کے بعد اور ایک زیادہ ایکٹیو ہو گیا, اور نئی جو پالیسی ہیں اس نے ایک فریم ورک دیا ہے کہ کیسے کنسلٹنسی کرنی ہے, کیسے آپ نے اسپن آف بنانی ہے, لائسنسنگ کرنی ہے. ایک اس سے انکریجمنٹ بھی ملی, اور HEC بھی یہی چاہتی ہے کہ جامعات اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنے جو فائنانسز ہے وہ خود جنریٹ کریں, اور جو ریسرچ ہوتی ہے اس کا کچھ سوشو اکنامک امپیکٹ آئے. اور سر ہو بھی سکتا ہے, یعنی اگر دیکھا جائے تو سیلف جنریٹ ہو سکتا ہے. جی ہوتا ہے ہو رہا ہے. جی اچھا سر, یہ آپ روڈ میپ کیا دیں گے ایز ڈائریکٹر, اور ایک ہماری جامعہ جو ہے پنجاب پاکستان کی غالباً سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, اس کے ایک ڈائریکٹر اور ایک ہونے کی حیثیت سے کیا روڈ میپ دیں گے کہ صنعت کا اور جامعہ کا جو درمیان جو ریلیشن شپ ہے, کتنے سالوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کریں تو مضبوط ہو سکتا ہے اور ہماری اکانومی پہ اس کا امپیکٹ نظر آئے؟ جی شہریار صاحب, ہم سندر انڈسٹریل اسٹیٹ لاہور چیمبر آف کامرس, پورا چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے ساتھ ہمارے کافی MOU ہیں, اور کافی پروجیکٹ ہم انڈسٹری کے کر بھی رہے ہیں, اور کئی پروڈکٹ ہم نے انڈسٹری کو بنا کے دی ہیں, ہم نے ان کو سلوشن دی ہیں. تو الحمدللہ یونیورسٹی آف دی پنجاب جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہم نے انڈسٹری کو کبھی مایوس نہیں کیا. کوئی انڈسٹری ہمارے پاس آئی اور ہم کہیں گے جی یہ ہمارے پاس سلوشن نہیں ہے. تو پنجاب یونیورسٹی میں سر 135 ڈپارٹمنٹس ہیں, اور ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی اسٹرینتھ ہے. لائف سائنسز کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایگریکلچر سائنسز ڈپارٹمنٹ ہیں, انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس. تو یہاں پہ بڑی اسٹرینتھ ہے. سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں, فزکس کے, کمپیوٹر سائنسز کے ہیں. تو ہم انڈسٹری کے ساتھ کافی کلوز لائزن ہے پنجاب یونیورسٹی. اچھا سر, آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اس حوالے سے پنجاب یونیورسٹی کہاں کھڑی ہے, یا اوور آل ہماری یونیورسٹیز جو ہیں روبوٹکس میں کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ اس میں سر جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, جس میں یہ پہلے رینیویبل انرجی ریسورسز تھے, سولر, ونڈ, اور اب یہ AI کا دور ہے. تو پنجاب یونیورسٹی اس میں لیڈ کر رہی ہے. فیڈرل HEC نے سینٹر آف ایکسیلنس بنایا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پنجاب یونیورسٹی کے اندر. اچھا, وہ فعال ہو گیا؟ جی وہ فعال ہے سر, وہ کئی سالوں سے فعال ہے. اسی طرح ہمارے سر ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر, جہاں پہ BSc ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ ڈگری پروگرام چل رہا ہے, 2-3 سال سے چل رہا ہے. تو پنجاب یونیورسٹی بالکل وقت کے مطابق ان نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ ان کو لے کے چل رہی ہے. جی اچھا سر, ریسنٹلی دیکھا گیا ہے کہ برین ڈرین کا شکار ہے ہمارا ملک. جی کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, بچے جو ہیں, وہ کسی نہ کسی وجہ سے مایوس ہو کے پورے میرا خیال تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہ المیہ ہے, اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک کا. تو اس کو روکنے کے لیے آپ کیا تجاویز پیش کریں گے؟ دیکھیں شہریار صاحب, شروع میں جیسے میں نے بات کی کہ جب تک پاکستان کو ایک انڈسٹریل کنٹری نہیں بنائیں گے, پاکستان میں انڈسٹریل ریولوشن نہیں آئے گا, جاب کریٹ نہیں ہوں گے, تو برین ڈرین ہوگا. جی
دیکھیں ہم نے پاکستان کے اندر بہت زیادہ جامعات بنا دی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پبلک سیکٹر میں بھی بہت زیادہ پروگرامز ہیں. اب اتنے کی جامعات ہیں کہ اب وہاں پہ اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے، انٹیک پوری نہیں ہو رہی، اور یونیورسٹیز کو یہ ایک بڑا چیلنج آ رہا ہے جس سے ان کے فائنینشیلز بھی خراب ہو رہے ہیں. تو اب ایک ڈگری ہولڈر ہے، اب اس کو پاکستان میں جاب نہیں ملے گی تو سر وہ باہر کے لیے اسٹرگل تو کرے گا. جی بالکل ظاہر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں وہ باہر جائیں گے، سیٹل ہوں گے تو ایٹ لیسٹ پاکستان میں فارن ریزرو آئیں گے کسی سٹیج کے اوپر بھی، تو ہمیں فارن ریزرو بھی تو چاہیے نا سر. جی بالکل. اچھا یہ برین ڈرین صرف پاکستان میں نہیں ہے سر. میں امریکہ گیا ہوں، میں یورپ گیا ہوں، تو ایون چائنا سے بہت زیادہ لوگ مائگریٹ ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. انڈیا سے بہت زیادہ مائگریشن ہے یو کے کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر ہے، اور ایون ملیشیا سے، باقی انڈونیشیا سے. اٹ از فرام آل دا کنٹریز. جی بالکل. تو میرا خیال ہے کوئی ہمارے پاس وی ہیو انف ڈرین دیٹ کیٹر دا نیڈز آف پاکستان. تو اگر جو ایکسیس کو گریجویٹس ہیں یا کوئی ایکسپرٹس ہیں تو اگر وہ 2-4 سال کے لیے گئے ہیں تو مے بی دے ول کم بیک. اگر حالات ادھر بہتر ہوں، جابز ہوں، تو وہ پاکستان میں واپس آ جائیں گے. اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں، جیسے عید کا موقع ہے تو ریمیٹنس آئے گا. جی بالکل. اور وہ باہر گئے ہیں، سیونگ کریں گے، پراپرٹی پاکستان میں لیں گے، تو اس کا بھی فائدہ ہے پاکستان کو. جی لیکن سر جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا آؤٹ آف پرپورشن جب یہ کام ہوتا ہے نا کہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ جا رہا ہے، اب جو یہاں رہ رہا ہے وہ صرف وہی رہ رہا ہے جس نے سمپل FA BA کیا ہوا ہے، اور وہ یہاں رہ کر کیا کرے گا؟ صرف مزدوری کرے گا. بڑے بڑی یونیورسٹیز میں وہ نہیں پڑھا سکتا، اچھے ہاسپٹل میں بیٹھ کے وہ علاج وہ نہیں کر سکتا، اور انڈسٹری وہ نہیں لگا سکتا، انجینئر وہ اچھا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آؤٹ آف پرپورشن جب برین ڈرین ہوگا تو وہ ایک طرح سے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے. دیکھیں شہریار صاحب، پاکستان کی پاپولیشن ہر سال 60 لاکھ لوگ ایڈ ہو رہے ہیں. تو اسی حساب سے یہ گریجویٹ بھی بڑھیں گے. جی بالکل. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں ایٹ اے ٹائم کوالٹی پہ بھی دھیان دینا چاہیے. جی کوالٹی. کہ ہمارا ساتھ تو جو ہو گیا ٹھیک ہے، ہمارے لوگ جا رہے ہیں کچھ، لیکن جو نئی نسل آ رہی ہے ان کو ایسی کوالٹی ایجوکیشن دیں کہ وہ اسی ملک کو جنت بنائیں، اسی کو امریکہ اور UK بنا کر یہیں رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں. ہو اصل میں شہریار صاحب ہم نے جو نئی جنریشن ہے نا اس کو مایوس کیا ہوا ہے. جی بالکل. وہ جب اپنے بڑے عزیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ڈگریاں لے کے گھر بیٹھے ہیں اور جابز نہیں مل رہی، وہ کہتے ہیں زیادہ ہمیں بہت زیادہ اچھے گریڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ڈگری لیں اور ہم نکلیں. جی. تو یہ ایک پرابلم ہے. پھر کچھ سوشل میڈیا کے اوپر نا جی منفی پروپیگنڈا ہے، اور کئی اینکر ایک یہ بہت پرابلم ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر بندہ نا اسکالر بنا ہوا ہے. جی. اور لوگ اس کی فالو بھی کرتے ہیں، اس کی باتوں کو بھی صحیح سمجھنے لگتے ہیں. اس کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ، اس کی ایکسپرٹیز، اس کا فیلڈ وہ یہ نہیں دیکھتے. ہو سکتا ہے وہ میٹرک پاس ہو. اب کئی سوشل میڈیا پہ لوگ میں نے سنا وہ کہتے ہیں جی ڈگری کی ضرورت نہیں، آپ اسکل لو، کورس کرو. تو اب دیکھیں پاکستان نے JF-17 تھنڈر بنایا، پاکستان نے الزرار، پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے. تو یہ اسکل بیس کے اوپر تو ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں ہوگی. جی بالکل. یہ جب تک سائنٹیفک نالج نہیں ہے آپ کے پاس، اور یہ ہائی ٹیک میں ہم نہیں جا سکتے. تو اس طرح کی جو منفی چیزیں ہیں نا، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، ان کو بھی انٹروین کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو اینکرز ہیں ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ نئی جنریشن میں مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے. جی بالکل. دیکھیں ڈگری کی ایک اپنی لیول ہے، افادیت ہے. جی بے شک. تو اگر یہ اسکل نہیں ہے دنیا کے اندر تو وہ پھر یہ یونیورسٹی تو ساری بند ہو جائیں گی نا سر. جی بالکل سر. لیکن میں سر جو سمجھتا ہوں کہ اسکل بھی ضروری ہیں ڈگری کے ساتھ ساتھ. جی بے شک. جیسے آج کا جو گریجویٹ ہے نا سر، اس کو ہینڈ ٹولز کا استعمال نہیں پتا. اسے کہنا یہ آپ شو چینج کر دیں، وہ شو نہیں چینج کر سکے گا. بالکل ایسے. تو میں نے سر
کلاس 7 میں نا جی سر. مجھے الیکٹریسٹی پڑھائی گئی. اچھا سر. اس کے اندر وائرنگ ساری سکھائی گئی. تو میری یعنی مڈل اسکول میں وہ سکلز ڈیولپ ہو گئی تھیں. ہینڈ ٹولز میں نے لیے گھر میں, اور مشین ٹولز, یہ ڈرل کا استعمال. آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ اس میں نا تھوڑا لیک کرتی ہے. ارے سر ہمارے وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. انشاءاللہ دوبارہ کسی اور موضوع پر انشاءاللہ آپ کو گفتگو کرنے کے لیے ضرور انشاءاللہ موقع دیں گے, اور آپ سے سیکھیں گے بہت کچھ. بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.